پہلے تو نور ایجوکیشن اور پوری ٹیم کا جی، تو سب سے پہلے تو نور الہدا ایجوکیشن اور پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہاں پہ دعوت دی اور آپ تمام معتبر لوگوں سے ملنے کا موقع دیا۔ فی الوقت میری حالت جو ہے وہ کچھ کام پہ کام میں جیسی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو آگے لوگ بیٹھے ہیں میرے استادوں میں سے، تو کیونکہ ہم گریٹ ٹیچرس ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو آپ تمام ٹیچرس کے لیے اور ان کے لیے ایک بار پہلے تالیاں بجائیں۔ ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ میں ایک ریکویسٹ کر دوں کہ اس کو آپ پلیز سلائیڈ موڈ پہ ڈال دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ آج کا اس سیشن جو کہ روانگی سے چلے گا، محسن سر نے چیلنج دے دیا کہ بس 10 منٹ میں ہی ختم کرنا ہے، اور ساتھ یہ چیز بڑی مشکل رہتی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آؤٹ کمز از کہ ہم 3 کہانیاں سنیں گے، ایک ماڈل دیکھیں گے، اور اس کے بعد ایک بچے نے خوبصورت سی نظم لکھی آپ لوگوں کے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اسیسنگ کمپیٹنسیز ہے کیا چیز۔ اگر آپ کی توجہ یہاں پہ رہے تو ہم شروع کرتے ہیں کہانی سے۔ آپ تمام کی توجہ ہے؟ اتنا اداس نہ ہو جائے نا، ابھی تو دوپہر کا ٹائم ہے، توجہ ہے؟ رائٹ، سو وی اسٹارٹ۔ یہ کہانی ہے 4 بچوں کی۔ ہماری پہلی بچی کا نام ہے سامیہ، دوسری بچی کا نام ہے عمر، تیسری بسمہ اور چوتھا دانش۔ یہ 4 بچے ایک کلاس روم میں پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ 28 بچے اور پڑھتے ہیں۔ یہ سارے بچے جو اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس میں سے یہ 4 بچے اپنی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنی شخصیت یا آئیڈینٹی بدلتے ہیں، جو ہم نے یوزلی اپنے کلاس رومز کے اندر دیکھا ہے۔ کچھ دنوں بعد ان کا رزلٹ آتا ہے اور رزلٹ آنے کے ساتھ ہی ان کی آئیڈینٹیز بن جاتی ہیں۔ سائمہ A+ اسٹوڈنٹ، عمر A اسٹوڈنٹ، بسمہ C اسٹوڈنٹ اور دانش D اسٹوڈنٹ۔ ان کی پیدائش پہ ان کے والدین نے بہت پیار، محبت اور عقیدت سے ان کا نام سوچ کے رکھا تھا، بٹ رائٹ ناؤ ٹوورڈز دا ریزلٹ کمپٹیشن ہر چیز اس ایک فرسٹ پوزیشن پہ ہے کہ کلاس میں سب سے بہتر کون، اور اس پوری کلاس میں سب سے بہتر کون کی جستجو کے اندر we led towards a situation جب ہم کہیں اپنے رشتہ داروں میں ایک دعوت پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے سوال ہوتا ہے السلام علیکم بیٹا کیسے ہو، رزلٹ کیسا آیا، A+، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور دوسری پوزیشن کیا ہے، اچھا جی السلام علیکم کیسے ہو بیٹا، ٹھیک، رزلٹ کیا آیا، ہاں بس آ گیا، نہیں لیکن آیا کیا، بھائی آیا ہے میں اگلی کلاس میں چلا گیا، نہیں آیا کیا، وہ C گریڈ آیا تھا، اچھا C گریڈ آیا، right, you can do that, right, زیادہ پاور آئے گا۔ In this story سے اب ہم نے ان بچوں کی آئیڈینٹی کو بدل کے ایک ٹیگ الفابیٹ یا کسی نمبر سے ایسوسیٹ کر دیا ہے، یہ 10 میں سے 10، یہ 10 میں سے 8، یہ 10 میں سے 0، and the story continues۔ لیکن پھر کسی ایک دن ان بچوں کو کسی نے غور سے دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ سائمہ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ سائمہ واقعی جب A+ اور کلاس میں فرسٹ آتی ہے تو وہ ان تمام سبجیکٹس جو اسکول میں پڑھائے جاتے ہیں اس میں فرسٹ آتی ہے، اور اس فرسٹ آنے کے ساتھ وہ سب میں ٹاپ کر کے کلاس کی نمبر 1 بچی۔ اب اچھا پڑھنا کوئی بری بات تو ہے نہیں، لیکن جب ایک دن عمر، دانش اور بسمہ چلتے ہوئے کلاس روم کی طرف جا رہے تھے تو بسمہ نے سوال پوچھا عمر سے کہ کیا تم نے ایکسرسائز جو ٹاپک نمبر 8 کے میتھس کی ہے وہ سولو کر لی ہے، اس کا کوشچن نمبر 8 مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ عمر نے اسے جواب دیا تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بھی کوشچن نمبر 8 سمجھ نہیں آ رہا، کیوں نہ سائمہ سے پوچھیں جو سب سے اچھا پڑھتی ہے۔ بسمہ کا فوراً سے جواب آیا نہیں وہ بہت زیادہ روڈ ہے۔ اس پہ عمر نے جواب دیا اچھا چلو ٹھیک ہے، کیا ہی بات ہو کہ ہم آن لائن جائیں اور سرچ کریں کہ کیا ہمیں اس کا جواب وہاں سے مل سکتا ہے یا نہیں۔ اتنی دیر میں دانش نے بولا کسی کو کسی کی پیٹھ کے پیچھے روڈ بولنا بھی روڈ ہوتا ہے،
یہ کوئی اچھی عادت ہے نہیں, اور جب یہ اچھی عادت نہیں ہے تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. دانش کا یہ جملہ سنتے ہی بسما نے اپنی غلطی تسلیم کی, بولا تم ٹھیک کہہ رہے ہو, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور عمر نے جواب دیا کہ دیکھو, غلطی سدھارنے کی پہلی سیڑھی غلطی کو تسلیم کرنا. اور اس بات پہ دانش نے کہا کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم واپس سے جائیں اور سائمہ سے ہی پوچھیں. یہ کہانی یہاں رکتی ہے, ان چاروں بچوں کی زندگانی آگے چل رہی ہے. لیکن اگر ہم دوبارہ سے ان چاروں بچوں کو دیکھیں, so we know Simon tops in academics, whereas عمر honest ہے اور آئیڈیا شیئر کرتا ہے کہ اچھا یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کر لو, یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کر لو. بسما سی گریڈ لاتی ہے لیکن اسے لڑنے کا شوق ہے, آگے سیکھنے کا شوق ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا وہ پوچھنے میں ہچکچاتی نہیں ہے. اور دانش ایک بہت اچھی اسٹرانگ انٹرپرسنل اسکلز رکھتا ہے. اگر ہم اپنے دیکھنے کے زاویے کو بدل دیں تو یہ تمام بچے اپنی اپنی کیٹیگری میں فرسٹ ہیں. And that is the role. That is the role when you think کہ جو کمپٹنسی ہے وہ ہر فرد کی دوسرے فرد سے الگ ہے. اگر یہ کمپٹنسیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں, سو آپ تمام ٹیچرز جانتے ہیں there are 3 basic domains of learning. We call it as psychomotor, cognitive and affective domain, right? تھوڑا سا ڈیمو کر لیتے ہیں. سائیکوموٹر کیا چیز ہے؟ آپ تمام لوگ اپنا ایک انگوٹھا اور ایک انگلی ہوا میں اٹھائیں گے, دوسرا بھی یہ والی انگلی اس انگوٹھے پہ, یہ والی اس پہ, and our role is to shift this like this. Start. اچھا, زیادہ تر سارے پریشان ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. There are 5 people I can see who can clearly do this. So now there is a muscle which is required, which has been trained in your body. اگر وہ آپ کی ان skills کی trained ہے, you can do it fast. باقی سارے یوں کر. That's a learning you had in your life earlier. Whereas cognitive learning کون سی ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں. So to all the physicists who are there, ایک بندوق میں سے گولی نکلی, ریکوائل ہوا, ہاتھ آگے آیا, گولی گھومتے ہوئے آگے گئی اور گھومتے ہوئے اس ویلوسٹی کے ساتھ وہاں ٹکرائی. ان کو بارڈر پہ بھیج دو, ان سے نہیں چلے گی. Right? They know cognitively how it works and operates, but the stamina of affection doing it is not possible. There is a possibility کہ جس پہ دونوں ہوں اور وہ یہ کر سکتے ہیں. And then there is an affective domain which works in this direction. For all the competencies you work in, اگر آپ کی psychomotor, affective اور cognitive domain کا بیلنس ہو تو اس کا center point competency لیتا ہے. مجھے اس بات کی یقین دہانی تھی کہ کمیونیکیشن کو محسن سر بہت اچھے سے ایکسپلین کریں گے, اس وجہ سے میں نے ایگزامپل کی کمیونیکیشن اسکل کے لیے. سو فار ایگزامپل, اگر مجھے کسی کو یہ ٹاسک دینا ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کریں وربلی ناٹ ریٹن, سو دیر آر 2 manners. اے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے آخر اس, یا اٹ کوڈ بی اے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی. ناؤ دس شعر سب کو یہ والا یاد ہے, یہ تو مجھے پتا ہے, ایس ایس سی کے اندر شعر کا ہونے کا فائدہ یہی ہے کہ شعر سب کو پتا ہے. But the way you say it, the volume which comes out of your mouth is just sound waves. وہ vibration ہے. اس کو کہاں روکنا ہے, کہاں چھوڑنا ہے, makes how you say it. That is psychomotor. کس وقت پڑھنا ہے, as Mohsin Saab said, say your own truth. But for saying it, you need to have what is the fact, what is my opinion, or how will I express it. دماغ میں اس میپ کا بننا کوگنیٹو ہے, اور کائنڈ ہونا کہ کہو کچھ بھی لیکن سمجھ سامنے آئے, ایمپتھی رکھنا وہ افیکٹو ہے.
اگر آپ تینوں کی مہارت کو لے لیں تو اس کا سینٹر پوائنٹ آپ کی کمپیٹنسی ہے, اور یہ کمپیٹنسی پھر کوئی بھی کمپیٹنسی ہو سکتی ہے. اٹ could be communication skill, information gathering, critical thinking, creativity, interpersonal teamwork, whatever it is. It will require a complete balance of all three learning domains coming into the same place. When we think about assessment kya cheez hai? So assessment is the process of gathering, interpreting, recording and using information for pupil responses for an educational task. آپ چیزیں جمع کرتے ہیں, ان کو غور سے دیکھتے ہیں, ان کو اینالائز کرتے ہیں اور آگے کے ایکشنز لیتے ہیں. لیکن گزشتہ کئی سالوں سے اس اسسمنٹ کو صرف اور صرف کوگنیٹو اسسمنٹ سمجھا گیا ہے. اگر آپ نے کسی بچے کی کمپیٹنسی کو آبزرو کرنا ہے تو آپ کو اس کے بیہیویئر, اس کے ایکشن کی آبزرویشن لینی پڑے گی اور اسی طریقے سے اس کو ریکارڈ کرنا پڑے گا جس طریقے سے وہ موو آن کرے گا. لیکن اس کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کہ جب تک آپ نے ایک بچے کو ایسا ٹاسک نہیں دیا جس کے اندر اسے کمیونیکیٹ کرنے کا موقع ملے, آپ کمیونیکیشن اسکل اسیس نہیں کر سکتے. آپ نے ان کو ایسا ٹاسک نہیں دیا جس میں ایک پرابلم ہے اور وہ اس کو سالو کرے, تو آپ پرابلم سالونگ کا ٹاسک اسیس نہیں کر سکتے. سو فرسٹ اینڈ دا فورموسٹ تھنگ از assessing competencies is very important. But to assess them, you have to create an environment or a climate where it could be done. And I would like to appreciate one of the schools from Karachi. میں ابھی نرگس سر بھی یہاں موجود ہیں, انہوں نے بہت ٹائم تک اس اسکول کو ہیڈ کیا ہے. یہ کراچی شاید پاکستان کا ایسا اسکول ہے جس میں پرائمری سیکنڈری کے اندر, مڈل اسکول کے اندر بچوں کے امتحانات ہی نہیں ہوتے, لیکن بورڈ کے ایگزامس میں ان کے بچے پھر بھی ٹاپ کرتے ہیں. And that is where the competency starts. This is one of the examples کہ جب آپ assessment of competencies پہ جائیں گے تو صرف ٹیچر کا رول امپورٹنٹ نہیں ہے, اس انفرادی شخص کو خود کو assess کرنا پڑے گا. وہ جن بچوں کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کے پیئرس کو بھی اسے assess کرنا پڑے گا. And the mentor, the facilitator, the teacher will need to assess it. So they can think about کہ میں تو سمجھتا تھا بہت اچھا ہوں, میرے دوست کہتے میں اتنا اچھا نہیں ہوں, لیکن میری ٹیچر مجھ سے کہہ رہی کہ تمہاری یہ اسٹرینتھ اچھی ہے اور یہ اسٹرینتھ اچھی نہیں. And to understand and summarize this towards that aspect is towards this zone, which is Aga Khan University examination goal, PDL model, that you need to arrange the task into a manner which is valid and reliable, close to real life of the students. And in this problem, when they exercise their competencies, it results into a person improvement of competencies, which is a lifelong learner. And that lifelong learner will always communicate, will always critically think, will always do a teamwork as a person who's ready for his improvement throughout his life. That is the true definition of a lifelong learner. Coming back to the two stories which are remaining of my life, یہ جو پروجیکٹ بیس لرننگ ہے مڈل اسکول پروگرام کے تحت پاکستان کی کراچی سے لے کے سب سے اونچی پہاڑی کہ تمام اسکولس کے اندر چلتا ہے. چند ٹیچرز جو میں یہاں دیکھ رہا ہوں وہ مڈل اسکول پروگرام کے پریکٹیشنرز بھی ہیں. اس پروگرام کے اندر دو کہانیاں میرے دل سے بہت قریب ہیں اور وہ میں آپ کو سناتا ہوں. پہلی کہانی ہے بندر کی کہانی. ایک بار تمام بچوں نے اپنا ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کیا ہے. اس پروجیکٹ کا ٹائٹل ہے اینیمل پارک. میں اس ایگزیبیشن کے اندر موجود ہوں اور میں بچوں کے پاس ان کے ماڈلز جا کے دیکھ رہا ہوں اور میں ہر بچے سے صرف یہ سوال پوچھ رہا ہوں, گروپ آف اسٹوڈنٹ سے, کہ میں تمہارے پاس تمہارے زو میں کیوں آؤں اور کسی اور کے زو میں کیوں نہیں جاؤں. And I was getting almost all like same responses. ہم آپ کو free coupon دے دیں گے, cafeteria میں چائے پی لیجیے گا. And once I reached towards a place and I asked why should I come to your, اور ان چار بچوں نے جواب دیا سر آپ کسی بھی اور زو میں جائیں گے نا آپ کو 10 جانور دیکھنے ملیں گے, لیکن ہمارے یہاں آپ کو 14 جانور دیکھنے ملیں گے. تو میں نے کہا تمہاری جگہ بڑی ہے. بولا نہیں, ہم نے پنجروں کے سائز الگ بنائے ہیں. ایک بندر زمین پہ نہیں گھومتا اس لیے اس کا پنجرا چھوٹا ہے اور یہاں پہ درخت ہے.
बतखों के लिए पिंजरे की जरूरत नहीं है, उसके लिए पॉन्ड बनाया है, तो कैफेटेरिया के वक्त ही उसे देख लेंगे. And that is our solution to give you the view of most animals on the same amount of ticket what all others are watching or sailing at. They didn't have a zoo, it was a cardboard model, but they had a thought कि मुझे competitive environment में कोलैबोरेट करते हुए अगर आगे बढ़ना है और मेरे पास उतनी ही जमीन की जगह है, तो मैथ्स विल हेल्प मी विद अदर बायोलॉजीज ऑफ स्टडी ऑफ दैट. यही सेम प्रोडक्ट एक नॉर्थ, आप में से ज्यादातर शायद लोगों ने नाम ना सुना हो, लेकिन ये नाम जरूर सुना होगा. पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत खित्ता हुंजा नाम है उसका. हुंजा से आगे एक जगह है सोस, और उसकी सबसे ऊंची पहाड़ी पे एक गांव है, उसका नाम है ज़ुदुखून. ज़ुदुखून के अंदर यही प्रोजेक्ट तमाम स्टूडेंट्स को दिया गया, और वहाँ उस एग्जीबिशन में मैंने देखा कि तमाम लोगों ने, तमाम बच्चों ने सारे इंसानों को पिंजरे में डाल दिया है. एंड आई वाज अपसेट कि ये मेरा प्रोजेक्ट फेल हो गया है. एंड आई आस्क्ड देम व्हाट इज दैट. बोला यहाँ पे कुंजराब नेशनल पार्क इसी तरीके से ऑपरेट करता है. हमारा ये एरिया है, इस पिंजरे में आपको डालने की वजह ये है कि आप वो तमाम जानवरों को उनके रियल हैबिटेट में देख सकें. तो मैंने कहा ठीक है, आपने डाला तो सही, लेकिन इस ट्रक के ऊपर 2 पिंजरे लगे हुए हैं. तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे सबसे खतरनाक जानवर स्नो लेपर्ड होता है, और एक एडल्ट स्नो लेपर्ड के पॉ साइज का डिस्टेंस हमने इन दोनों पिंजरों के बीच में रखा है, ताकि आप अगर इसमें जाएं तो वो अटैक भी कर ले तो आपको कभी भी कोई नुकसान ना पहुंचे. The same piece of paper, a child has a story of a monkey with its habitat, and other in Pakistan towards another place having the study of snow leopard, and that is where the competencies will come in place on the real life of the student. Coming towards competencies towards the current environment and what future we have, it's very important that we realize our roles as teachers. मेरी एक स्कूल विजिट के अंदर गागूच पाकिस्तान की एक जगह, और वहाँ पे इस बच्चे ने अपनी एक कहानी मुझे सुनाई. वो 4 लाइनों में आपको सुना के आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन ये तमाम उस्तादों के लिए है. वो बच्चा अपनी कहानी सुनाता है जिसको मैंने कुछ राइम करने की कोशिश की है. एक दिन बहुत उदास, मैं सर झुकाए अपने क्लासरूम के डेस्क पे बैठा था. मैं उदास इसलिए था क्योंकि मेरी टीचर मुझसे नाराज. मैं अपने पिछले टेस्ट में उतने नंबर नहीं ला सका जितने नंबर मुझे लाने चाहिए थे. मुझे लगता है मैंने अपने उस्ताद का फख्र तोड़ा है. और फिर पलक झपकते वो उस्ताद मेरे पास चल के आया. उसने शफकत से मेरे सर पे हाथ रखा और मुझसे कहा कि ये इम्तिहान जिंदगी का आखिरी इम्तिहान नहीं है. ये नंबर जो तुम्हारी मार्कशीट पे लिखे जाते हैं, ये एडमिशन का जरिया हो सकता है, मगर तुम्हारी तैयारी कि जिंदगी में तुम एक बेहतर इंसान बनो, मैं सिर्फ उस चीज़ का उस्ताद हूँ. बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा. आसमान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड की तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ है. wherever you want to get in touch with us, you are more than welcome. Once again, thank you to Muruda Education for providing this opportunity. Dr. Shahzad Jiwa was supposed to be here, but as he was winding down, I am here, and he has sent his greatest and humble most gratitude for this event. Thank you so much, everyone. Take care of all this. Thank you, Mr. Pujani. Please stay on the stage to receive your memento. I would like to